مجموعی کے ہم مظاہرے کرتے چلے آئے ہیں. یہ مجالس یہ اس کا سکون ہے. کربلا میں اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ تو کربلا کے شہیدوں کی شہادتیں بھی کربلا کی مٹی میں ختم ہو جائے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چپے سے جا کے بتایا کہ کربلا میں امت رسول نے آل رسول کو بے گناہ جدا کر دیا. آج ہندوستان کی سنت سے عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم سیانے اہل سرکار کی مجالس سے حسین سرکار کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ کربلا کے واقعے میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ ظلم کیا گیا تھا. ایک مطلب دوسری جگہ
کو تن نے خود پڑھی ہے جب تو پھر ہے دوست کو کس طرح سے ہم نماز پنجے دانا چھوڑ دیں ہم اگر ورشے ادا کر بچھانا چھوڑ دیں کرے معصوم کے لب پر تبسم آ گیا اصغر معصوم کے لب پر تبسم آ گیا بھول کلیوں سے کہو اب مسکرانا چھوڑ دے ہم اگر ورشے بچھانا چھوڑ دے ہم اگر ورشے چھوڑ دے شیخ جی اہل ودا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا شیخ جی اہل ودا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا تیرے کہنے پر ولایت کا خزانہ چھوڑ دے ہم اگر ورشے جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر فاطمہ زہرا اگر چرخی چلانا چھوڑ دے ہم اگر ورشے ادا چھوڑ دے ہم اگر ورشے ادا چھوڑ دے شوق سے پینے حسین بھوک حیدر کی شراب شوق سے پینے حسین بھوک حیدر کی شراب بس گزارش ہے کہ پی کر در کھڑانا چھوڑ دے ہم اگر ورشے ادا چھوڑ دے شوق سے پینے حسین بھوک حیدر کی شراب شوق سے پینے حسین بھوک حیدر کی شراب بس گزارش ہے کہ پی کر لڑ کھڑانا چھوڑ دے ہم اگر ورشے ادا کر بچھانا چھوڑ دے ہم اگر
فرش عطا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے شہر شاہ
نزدیک عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو بلا عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو بلا یہ وطن ہم سے اب ایسا ہے زمن چھوٹا ہے آج حضرت کے نوازے سے وطن چھوٹا ہے آج حضرت کے نوازے سے وطن چھوٹا ہے چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں صبر آفت میں پھنسا آتا ہے نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں ننھے بچوں کو بنا دے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے اور دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے اس مہینے سے اٹھا آقا سر سے سایہ کوئی ساتھ کوئی دم چین ہم نے پایا کوئی ساتھ کوئی دم چین ہم نے پایا ماں کے ماتم میں رہے رنج سہے دکھ پایا باپ مارا گیا پیغام یتیم نہیں آیا ہم نے ہر طرح کے دکھ چہرے کوہر میں دیکھے ٹکڑے بھائی کے گلے دیکھے لگن میں دیکھے ٹکڑے بھائی کے گلے دیکھے لگن میں دیکھے یہ بیان کر کے جو تعبیر سے دیکھتے سر پر یوں ہی بھی قبر کے تھرائے ذریعے انور آئی غربت کے آواز حبیب دامن تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کے سر آئی غربت سے یہ آواز حبیب دامن تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کے سر کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو ہمارے آداب مدینے سے نکالا تجھ کو اے میرے گردو والے میرے سافر شفیع اے میرے گردو والے میرے سافر شفیع میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شفیع ہارے گور غریبا کے بجاور شفیع ہارے گور غریبا کے بجاور شفیع نہ رہا کوئی تیرا ناصر و یاور شفیع تم جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں ہاتھ اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں سن کے یہ شہر کیا آخری رخصت کا سنا نکلے روتے ہوئے اس روضۂ انور سے شہر زینب نے کیا رو کے یہ اس وقت کنا شہر زینب نے کیا رو کے یہ اس وقت کنا قبر پر ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ رنا آپ ہم راہ چلے تنہا میں کیوں پھر جاؤں ماں کی غربت سے پھر ایک بات پر کر آؤں شب و رخصت کے لیے میں تو نہیں دکھ پائے جب صبر پہ ہم ماں کی اداسی کھائے جب صبر پہ ہم ماں کی اداسی کھائے ہائے کیا یاس کیا بے کس کیا تنہائی ہائے کیا یاس کیا بے کس کیا تنہائی لوگ تربت سے اٹھی میں تو یہ آواز آئی ایک بار اور ادھر صبح کو آنا شبیر کو بھی قبر پہ لانا عرض کی میں نے اس آواز پہ بیٹی
ہے اماں جان، اس سفر سے نہیں پھرنے کا امام جہاں، سب میں لڑکے ہیں صغیر اور ہیں تھوڑے سے جوان، جن کے خط آئے ہیں وہ قوم جفا پیشہ ہے، مار جائیں گے مسافر یہی اندیشہ ہے، ان کے پیغام چلے صوبے بقیہ سر پر، ساتھ عباس چلے اور قاسم حق پر، رو دیے بھائی بہن روزے کے اندر جا کر، آئی تربت سے یہ آواز و صدقے بادل، صبر ہر حال میں شبیر تو پیارا کرنا، سر بلا ثانی زہرا کا گوارا کرنا، صبر ہر حال میں شبیر تو پیارا کرنا، سر بلا ثانی زہرا کا گوارا کرنا، اب بلاؤ ذرا عباس دلاور کے گھر، اب بلاؤ ذرا عباس دلاور کے گھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پہ قربان اس پر، نہ کرے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے کسر، نہ سہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے کسر، یہ ذرا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رحمت کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا چہرہ غم کا، جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا چہرہ غم کا، آئی آواز کے زہرا تیرے ہاتھوں کے نثار، آئی آواز کے زہرا تیرے ہاتھوں کے نثار، اپنے پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار، یاد بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، کوئی غربت میں جو پڑ جائے مصیبت بیٹا، کیجیو بھائی کی ہر طرح حفاظت دیتا، بلکہ تسلیم چلے وہاں سے شہے کون مکا، بے کسی چہرے میں تھی آنکھوں سے آنسو تھے رما، لوگ سر پیر کے اس طرح ہوئے گریا کنا، لوگ سر پیر کے اس طرح ہوئے گریا کنا، پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور پوا، ان کا اے سیدے ذی جاہ خدا کو سونپا، اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا، اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا، گھر سے جب پہلے سفر سید عالم نکلے، مجھے معاشرہ ہے ان تمام مومنین کی حیات شریعت کو بھرتا ہمارے یہاں محمد علیہ السلام شیان ہمارے غم کے حقیقی والد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعلیم کرنا اور ہمیں ثابت بنا کے ایمان کی آواز حضور پر لبیک کہتے ہوئے بیٹھنے سے ہمارا اور محمد والے محمد پر
پچھلے سال اس مسجد نظام میں موجود تھے اور اس سال کو ہم میں نہیں ہیں، خصوصاً بیگم صغیر قاسمی، کوثر علی کربلائی ماہر شہید علاقے تھے، وہ ہم میں نہیں ہیں۔ ان سب کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے بانی مجالس ڈاکٹر سید جہاد علی شاہ کے لیے ایک اول درود فاتحہ کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، حمید صاحب کی والدہ بیمار ہیں، منیر شاہ صاحب بیمار ہیں، ان سب کے لیے اور جو بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب کے انہیں شفائے کاملہ نصیب۔ حضرات گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی اس عشرہ محرم الحرام سے علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب کے اللہ خطاب فرمائیں گے۔ اس سال مجالس کا جو موضوع انہوں نے منتخب کیا ہے وہ ہے اتباع رسول اور اتباع آل رسول۔ میں اعتماد گزار ہوں مرشد الاسلام پروفیسر سید علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب کے طرف سے کہ وہ تشریف لائے اور قومی سے خطاب فرمائیں۔ ضرور دیکھیے محمد والے محمد۔ نہیں بدلا، علمداری نہیں بدلی۔
الحمدللہ بالجلال الواحد القدیم بالملک الواحد القدیم مالک الاملاک مخرج الافلاک مستقبل الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاتل كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والنار رب العالمين لا يكفره صراط المستقيم لا يبلغ إلحاق الملحدين الفاتن للصالحين مغفر للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي الرشيد المكي المدني الأبدعي المرسل بالقاسم محمد الصلاة والسلام الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أرقب الله عنهم الرزق وطهرهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون رسولا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويجزع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات قرآن حدیث کے ساتھ مقصورہ سورہ مبارک آغاز 157 آیت سے واقعی ہدایت گفتگو کا موضوع اتباع رسول اور اتباع آل رسول. يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدون عندكم في التوراة والإنجيل. آیت کا پہلا درست اللہ کی شاہ فرما رہے ہیں يتبعون رسول النبي الأمي. ان لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ جو لوگ يتبعون رسول النبي الأمي، اللہ فرماتا ہے جو اب یہ تعریف ہے جو رسول کی بھی اتباع کرتے ہیں، نبی کی بھی اتباع کرتے ہیں اور امی کی بھی اتباع کرتے ہیں.
جسے اللہ نے کہا رسول، تو اس کے ساتھی میں کشاف عقائد کی وضاحت فرماتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، صاحب ہدایت۔ نبی کے لفظ کی وضاحت فرماتے ہیں کہ نبی اسے کہتے ہیں جو ثابت رسول کی شریعت اور کتاب کی خود بھی اتباع کرتا ہو، اپنی امت سے بھی اتباع کرواتا ہو۔ رسول اور نبی کا فرق بیان کرتے ہیں امام کہ منصب رسول یہ ہے کہ ملائکہ براہ راست رسول کے پاس آ کر کلام کرتے ہیں، جس کلام کو وحی الہی کہتے ہیں۔ اور نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کو اکثر وحی کا نزول خواب میں ہوتا ہے، رسول کو ظاہر ہوتا ہے، نبی کو خواب میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول کا منصب کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن میں ایک ذات میں جمع ہو گیا کہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ لفظ امی الذین یتبعون الرسول النبی المی الی الشرائع، امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام کا فرمان ہے امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کے معنی امام فرماتے ہیں ان پڑھ نہیں ہے، جو پڑھا لکھا ہو اسے امی نہیں کہتے۔ امام فرماتے ہیں امی کی نسبت ام القرآن سے ہے، امی کی نسبت ام القرآن سے ہے، اور ام القرآن نام مکے کا ہے، مکے کا نام ام القرآن، رسول امی۔ امام نے بتایا جو مکے کا رہنے والا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اور پھر خود دلیل امام دیتے ہیں، آیت بڑی امام نے سورہ جمعہ 62 کا پورا استدلال یہ امام کا ارشاد فرماتے ہیں مبتدی بعث الامیین امیین، یعنی مکے کے رہنے والوں کو امیین کا، رسول کو امی کہا، تو جسے اللہ بعث الامیین کہہ رہا ہے، اس کا مطلب مکے کے تمام رہنے والے امیین ہیں۔ کیا سارے جاہل تھے؟ کیا سارے ان پڑھ تھے؟ تو امام کا استدلال ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟
اللہ کی شان یہ ہے والذی بعث فی الامیین، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے اس شان کا رسول بھیجا۔ اس شان کا رسول بھیجا جو تم میں آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، امام کا دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اب اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور دیکھو اس رسول کی شان یہ ہے کہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت تمہیں پڑھاتا ہے۔ وہ کیسے پڑھا سکتا ہے جو خود پڑھا ہوا نہ ہو؟ جن کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ان کی اتباع کی جاتی ہے، ہم اتباع کرنے والے ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بچے اور جوان سمجھ جائیں۔ دیکھیے پتھر اور شیشہ جنس ایک ہے، جو پتھر کی جنس ہے وہ شیشے کی جنس ہے، جو پتھر کی ماہیت ہے وہ شیشے کی ماہیت ہے، جو پتھر کی اصلیت ہے وہ شیشے کی اصلیت ہے، جو پتھر کی حقیقت ہے وہ شیشے کی حقیقت ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے پتھر میں اور شیشے میں، فرق صرف ایک ہے، فرق صرف ایک ہے پتھر اور شیشے میں۔ پتھر کثافت کی منزل پر رہ گیا، پتھر کثافت کی منزل پر رہ گیا، شیشہ لطافت کی منزل پر چلا گیا۔ پتھر اور شیشہ حقیقت ایک، ماہیت ایک، جنس ایک، اصل ایک، لیکن پتھر کثافت کی منزل پر، شیشہ لطافت کی منزل پر۔ اب کیونکہ پتھر اور شیشے کی جنس ایک ہے، کیونکہ پتھر اور شیشے کی جنس ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ماہیت ایک ہے، کیونکہ پتھر اور شیشے کی اصلیت ایک ہے، اس لیے شیشہ پتھر سے مخاطب ہو کر کہہ سکتا ہے، شیشہ پتھر سے مخاطب ہو کر کہہ سکتا ہے، شیشہ کہہ سکتا ہے پتھر سے میں تجھ جیسا۔ شیشہ پتھر سے کہہ سکتا ہے میں تجھ جیسا، لیکن یہ پتھر میں جرأت نہیں ہے۔ یہ پتھر میں جرأت نہیں ہے کہ شیشے سے مخاطب ہو کر کہے، پتھر نہیں کہہ سکتا شیشے سے میں تجھ جیسا۔ قرآن نے یہی تو بتایا کہ پتھر نہیں کہہ سکتا میں تجھ جیسا، شیشہ کہہ سکتا ہے میں تجھ جیسا۔ قرآن نے یہی بتایا، اے رسول ان سے کہہ دو قل
انما انا بشر مثلکم رسول سے کہہ دو کہ میں تم جیسا رسول سے کہہ دو انا بشر مثلکم میں تم جیسا رسول ہم جیسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے اتباع یتبعون الرسول النبی الأمی اتباع کا تعلق عمل سے عمل کا تعلق فقہ سے فقہ کسے کہتے ہیں هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ہے کہ شریعت کے فروع دین کو تفصیلی دلائل کے طور پر جاننے کا نام فقہ ہے. اور جو فقہ جانتے ہیں یعنی واجب حرام مکروہ مستحب مباح جو شریعت کے فروع دین جانتے ہیں اور ان میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. شریعت کے فروع دین کے مسائل مباح مکروہ حرام یہ بیان کرنے والے جو انہیں کہتے ہیں مجتہدین. فروع دین کے مسائل بیان کرنے والے مجتہدین کہلاتے ہیں. اور اصول دین توحید نبوت قیامت اصول دین شریعت کی حدود میں رہ کر اصول دین میں عقل کے اعتبار سے دلائل کے قائم کرنے والوں کو متکلمین کہتے ہیں. اب تین چار جو بھی وزن تعلیم کروں سارے باتیں پہ پڑھائی جائیں جو شریعت سے ہٹ کر جو شریعت سے ہٹ کر صرف اپنی عقل کی روشنی میں اللہ تک پہنچنا چاہیے اسے مشاہین کہتے ہیں. جو شریعت کی حدود میں رہ کر ریاضت اور روحانیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہے اسے صوفیین کہتے ہیں. جو قرآن سنت رسول اور سیرت رسول سے استنباط کرے اسے مجتہدین کہتے ہیں. اور جو شریعت کی حدود میں رہ کر معرفت الہیہ کے لیے عقل سے استنباط کرے اسے متکلمین کہتے ہیں. متکلمین کے شروع سے دو طبقے چلے جا رہے ہیں. ایک عشاعرہ جو اشعریین کہلاتا ہے, ایک معتزلہ جو معتزلین کہلاتا ہے. عشاعرہ ابو الحسن اشعری جس کی بنیاد رکھنے والا اور ابو حسن نصری یہ بنیاد رکھنے والے اشعری عشاعرہ. دوسرے ہیں معتزلہ جنہیں کہتے ہیں معتزلین. ذرا سی یہ پوچھو عشاعرہ کا اصول کیونکہ یہ متکلمین ہیں یہ دونوں متکلمین کے دو طبقے یہ مجتہدین کے طبقے نہیں ہیں کیونکہ یہ متکلمین کی علم کلام متکلمین کے طبقے ہیں. تو
شاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اصول دین میں صرف یہ چیز ہے توحید، نبوت اور تیمم، یہ شاعرہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود شاعرہ کا عقیدہ یہ ہے، عجیب بات ہے، شاعرہ کا عقیدہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک عقیدہ واضح طور پر لکھا کہ عالمین کی، پورے عالمین افضل ترین ہستیوں کا نام محمد و آل محمد ہے۔ انہوں نے لکھا عالمین کی بلند ترین ہستیوں کا نام رسول اور آل رسول ہے، اور اس کی دلیل بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی دلیل کی شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں پورے عالمین میں افضل ترین اس لیے ہیں کہ صرف اور صرف یہی ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ مسئلہ کے تشریعوں میں یہ ہمارے خون میں بھی کسی غیر معصوم نے مرتب نہیں کیے۔ معتزلین نے معصومین سے ہدایت حاصل کر کے ہمارے اصول دین بھی مدون کیے، جس میں عدل بھی رکھا، امامت بھی رکھا، وہ مذہبی کیا جس میں عدل نہ ہو۔ عدل بھی رکھا، امامت بھی رکھا، اور قرآن دین بھی معتزلین نے معصومین سے ہدایت حاصل کر کے مدون کیے، اور شروع سے یہ دو طبقے چلے آ رہے ہیں، ایک عشاعرہ ایک معتزلہ۔ عشاعرہ نے معتزلہ سے پھر مسئلہ پوچھا، معتزلی سے علیہ الرحمہ سے عشاعرہ کے کاغذ پر کچھ نام لکھ کر لائے، اور آ کر معتزلی سے کہا نام دیکھیں، ذرا بتائیں یہ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ معتزلی نے کہا مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ معتزلی نے کہا اس سوال کا جواب مجھ سے نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہنے کہ نہیں، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں، تو معتزلی نے سورہ مائدہ کی آیت نہیں پڑھی، جو آیت میں پڑھی ترجمہ کروں۔ معتزلی نے بہت اصرار کیا اس کی شاعرہ نے اس سوال کا جواب دے کہ افضل ہے یا علی افضل ہے۔ معتزلی نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی 5 پورا، وہ آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اللہ فرماتا ہے، معتزلی نے آیت پڑھی کہ وہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں ایسے سوال نہ پوچھا کرو جن کا جواب تمہیں برا لگے۔ پڑھ دی، اس کے باوجود کہنے کہ نہیں آپ بتائیں یہ تبلیغ کرنا ہے، یہ افضل ہے یہ علی افضل ہے۔ معتزلی نے کہا اب تو مجھے مجبور کر رہے ہو، تو اب جملے سنو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھو تم، اب انہوں نے 2 جملے ہیں، وہ میں 2 جملے دوہرا رہا ہوں۔ کہنے لگے سنو تم جو یہ نام لکھ کر لائے ہو، تم جو یہ
بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں ہے. نام لکھ کر لائے ہو دیکھو ان پر تو اب تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں تھے. تم ان کا مقابلہ اس علی سے کر رہے ہو جس کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ بندہ تھا یا خدا. لیکن دیکھیں پہلے علم ہے پھر ایمان ہے. پہلے علم کا درجہ پھر ایمان کا درجہ پھر معرفت کا درجہ پھر اتباع کا درجہ. اتباع اس وقت آتی ہے پہلے علم بھی ہو معرفت بھی ہو. معرفت ہونی ضروری ہے. یہ تو بڑی مشکل ہے. اگر اتنی مشکل نہ ہوتی تو رسول کے ساتھیوں کے معرفت کے اور ایمان کے مختلف درجات نہ ہوتے. ان کے درجات کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے. اب دیکھیں کتنے مختلف درجات ہیں. خندق میں میدان میں جب علی جانے لگے عمرو بن عبداللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تو رسول نے کتنے معرفت کے مختلف درجات ہیں. رسول نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر کہا میرے ساتھیوں میں جہاد علی جا رہے ہیں. علی سب کو پتا ہے علی جا رہے ہیں. رسول اپنے ساتھیوں سے کہتے میں جہاد. ارے ساتھیوں یہ بتاؤ یہ لڑنے کے لیے کون جاتا ہے؟ سب کو پتا ہے علی لڑنے جا رہے ہیں تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں جرأت نہیں ہوئی, کسی میں ہمت نہیں ہوئی. رسول پر الزام لگاتے. رسول مریض نہیں تھے, صحت کی حالت میں تھے. اچھا علی کیا سب کو نظر آ رہا ہے. رسول کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھیوں بتاؤ نہیں کون جا رہا. دیکھیں معرفت کی لذت. میرے ساتھیوں بتاؤ یہ کون جا رہا ہے؟
سب نے بڑی کی فضیلت ہے. کسی نے کہا مدینہ العلم والی کی ماں کو کہا جاتا ہے, کسی نے کہا نظار الحکمت والی کی ماں کو کہا جاتا ہے, کسی نے کہا یا علی التقی کی حق نبی موسیٰ والا نبی مانی جا رہا ہے, کسی نے کہا کل رسول کو مانے ازرا جا رہا ہے, کسی نے کہا انما ولی اللہ ورسولہ جا رہا ہے, کسی نے کہا انما یرید اللہ جا رہا ہے, کسی نے کہا پتہ جا رہا ہے. ایک صفت ایک فضیلت علی کی بیان کرنی شروع کر دی. جب سارے ساتھی رسول کے ایک فضیلت علی کی بیان کر چکے تو رسول نے مسکرا کر کہا تم نہ پہچانے کون جا رہا ہے. جب یہ رسول نے کہہ دیا ہمارے چھٹے آگے میدان کی طرف آئے, لیکن ہمارے سب کے درجات افضل ہو. دیکھا سلمان فارسی کھڑے جنہیں ہم مسلک کے تشیع والے سلمان محمدی کہتے ہیں. سلمان محمدی کھڑے آئے رسول کے ساتھ. اب دیکھیں جو معرفت کے ایمان کے علم کے بلند ترین درجے پر ہے, رسول کے ساتھیوں میں اتباع کے بلند ترین درجے پر ہے, رسول کے ساتھیوں نے آ کر سلمان کو سوال کیا. جب رسول نے یہ بول لیا نا کہ رسول نے تم نہیں بیٹھا کر کے کون جا رہا, اب آپ کا سلمان سے کہا سلمان رسول کے ساتھی ہے. سلمان میں جاتا سلمان یہ لڑنے کون جا رہا ہے؟ ایمان کے علم کے معرفت کے اتباع کے بلند ترین درجے پر پائے سلمان سے جب یہ پوچھا رسول کے ساتھیوں نے سلمان میدہ یہ کون جا رہا ہے؟ سلمان نے سر جھکا کر کہا انی اعلم میدہ, مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے. مجھے کیا معلوم کون جا رہا ہے. لیکن ایمان معرفت کا علم کا اتباع کرتا ہے, مجھے کیا معلوم کون جا رہا ہے. اچھا رسول کی بات آیا یا رسول اللہ سلمان کو بھی نہیں پتا. یا رسول اللہ ہم سے کہہ رہے تھے تمہیں نہیں پتا. یا رسول اللہ یہ تو سلمان کو بھی نہیں پتا کون جاتا ہے. رسول نے بلاؤ سلمان آئے. رسول نے کہا سلمان بھائی کیا تھا, سلمان کون جا رہا ہے. سر بلائے کھڑے ہیں سلمان. علم معرفت ایمان اتباع کی بلند ترین رسول کے ساتھیوں میں بلند ترین منزل پر سر بلائے کھڑے ہیں سلمان. رسول نے کہا سلمان میں جا. سلمان کی کون جا رہا ہے. سب بلائے سلمان کہتے ہیں لا اعلم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کون جا رہا ہے, مجھے نہیں خبر کون جا رہا ہے. رسول نے جب یہ سلمان سے جواب سنا کہ مجھے نہیں خبر کون جا رہا ہے تو اب رسول نے ایک اور سوال کیا. سلمان لما لا تعلم میں جاتا. سلمان صاحب بتا, سلمان وجہ بتاؤ کیوں نہیں پتا تمہیں یہ کون جا رہا ہے, اس کی وجہ بتاؤ. اب سلمان نے سر اٹھایا, چہرہ اٹھا کر رسول کی طرف اتنا نہ کر یا رسول اللہ اخبرنی ما عرف اللہ الا الرسول وعلیا وما عرف رسول الا اللہ وعلیا وما عرف علیا الا اللہ ورسول. یا سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کو رسول اور علی پہچانتے ہیں, رسول کو اللہ اور علی پہچانتے ہیں, علی کو یا اللہ پہچانتا ہے یا رسول پہچانتا ہے. یا رسول اللہ مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے, اللہ جانے اس کا رسول. علامہ عبد البر
शिआब ने लिखा और असादा में इब्न हजर ने लिखा। ये कौन है? ये लिखते हैं लिखते हैं कि रसूल ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तश्ताक़ु इला सलासा। रसूल इरशाद फरमाते हैं सारे मोमिन आदम से क़यामत तक जितने मोमिन हैं सारे मोमिन जन्नत के मुश्ताक हैं। रसूल फरमाते हैं आदम से क़यामत तक जितने मोमिन हैं सब जन्नत के मुश्ताक हैं। और इन्नल जन्नता तश्ताक़ु इला सलासा। सलमान अबू ज़र व मिक़दार सारे मोमिन जन्नत के मुश्ताक। जन्नत सलमान अबू ज़र और मिक़दार की मुश्ताक। जन्नत इन तीन की मुश्ताक है। ये इब्न अब्दुल बर ने इसकी आप में लिखा। मैं तो ये कहता हूँ इस मंदिर पर रसूल अकरम ने ये हदीस बयान करके समझ चुके। रसूल अकरम ने ये हदीस बयान करके मुसलमानों के हाथ में क़यामत तक के लिए रसूल अकरम ने ये हदीस बयान करके मुसलमानों के हाथ में क़यामत तक के लिए हक और बातिल की तराजू में क़यामत तक के लिए मुसलमानों के हाथ में हक और बातिल की तराजू में ये बताकर कि जन्नत सलमान अबू ज़र और मिक़दार की मुश्ताक है। आपको बातिल की तराजू कैसे दे दी? कैसे दे दी? यानी रसूल ने ये बताया कि देखो मेरे पास ये देख लेना कि सलमान अबू ज़र और मिक़दार किस तरफ है। मेरे बात ये देख लेना सलमान अब जुमला सलमान मिक़दार और अबू ज़र किस तरफ है। मैं जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूँ। रसूल ने बताया ये देख लेना सलमान अबू ज़र और मिक़दार मेरे बात किस तरफ है। मैं जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूँ कि सलमान अबू ज़र और मिक़दार ने अपनी सारी जिंदगी अली के अलावा किसी को मौला माना ही नहीं। ईमान इसके बाद दर्जा आता है ईमान हो। और ईमान को तो क्या बयान किया? सूरह अल-हुजरात की आयत है 49वां सूरा। लेकिन अल्लाह हब्बा इलैकुम ईमान और ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया। किस तरह महबूब बनाया? ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। ईमान से तुम्हारे क़ल्ब को अल्लाह ने ज़ीनत दे दी है। ईमान क्या है? क्या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया ईमान क्या है। रसूल अकरम से पूछा अब बता रही है खातून जन्नत बता रही है ईमान क्या है। रसूल ने पूछा बेटी तुम्हें हसन ज्यादा प्यारे या मैं ज्यादा प्यारा?
کہا پاپا آپ پیارے ہیں. بیٹی تمہیں حسین زیادہ پیارے ہیں یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ تو پاپا آپ زیادہ پیارے ہیں. بیٹی تمہیں علی زیادہ عزیز ہے یا میں زیادہ عزیز ہوں؟ بابا آپ زیادہ عزیز ہیں. اب رسول نے سوال کیا بیٹی تمہیں اللہ زیادہ پیارا ہے؟ تو رسول نے سوال دیکھا. رسول نے بیٹی تمہیں اللہ زیادہ پیارا ہے یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ اب سنیں خاتون جنت طیبہ رسول پوچھتے ہیں تمہیں اللہ زیادہ پیارا ہے یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ تو سیدہ فرماتی ہیں بابا آپ اسی لیے تو مجھے پیارے ہیں کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں. دو آنسو ایسے ہیں جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں رونا عبادت عبادت اور قبر حسین میں رونا عبادت. رجب کو یہ واقعہ چلا مجلس میں اگر آنے کی رہی ہوتی ہے مجلس میں آقا ذاتیاں آ گئی. اگر آنے کی رہی ہوتی ہے مجلس میں آقا ذاتیاں آ گئی بیٹھی. آقا ذاتیاں بیٹھی ایک 4 سالہ بچی ہے جو اپنی پھوپھی زینب سلام علیہا سے پوچھ رہی ہے پھوپھی جان یہ کتنے سال ہونے والے ہیں؟ جناب زینب سلام علیہا کہتی ہیں بیٹی سے تیرے بابا کے رونے والے ہیں. بیٹی سے تیرے بابا کے رونے والے ہیں. جو آپ جانتے ہیں نا تو جناب سکینہ سلام علیہا عرض کرتی ہیں کہ اماں اگر اتنے سارے اداکار کربلا میں ہوتے تو میرے تماشے نہ اگر کربلا میں ہوتے میرے بول والے نہ ہوتا پہلے رسول اللہ کے رونے والے نبی کا یا اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. روتے روتے وہ لوگ کیے چلے رسول اللہ روزے سے باہر آئے. بعد میں آ کر امام حسین کو سینے سے لگایا بیٹا اب جلد میرے پاس آنے والا ہے. اب بھائی کی رحمت سے بھائی کو سلام کیا. آپ کے آنکھوں کی نظر جو ہے جب بھائی کے بدل سے واپس آئے تو ماں کی بدل پر
مسئلے کی طرف چلے آپ روایتوں میں پڑھ لیں، روایتوں میں پڑھ لیں، رسول کی فضل پر گئے، رسول سے گئے، پیروں سے چلے، بھائی کی لہر سے گئے، پیروں سے چلے۔ آپ روایت پڑھ کتنے جگہ روایتیں ہیں، ماں کی فضل پر پاؤں سے چل نہیں گئے، گھٹنیوں کے بل جیسے ماں کی طرف جاتا ہے اس طرح گزروں کی طرف چل کے گئے، تو پتہ ہے کیا کہتے جاتے تھے، چلتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے السلام علیکم یا اماں، اماں جان آپ کا میرا سلام، پھر آگے بڑھے السلام علیکم یا اماں، اماں جان آپ کا میرا سلام، پھر آگے بڑھے السلام علیکم یا اماں، اماں جان آپ کا میرا سلام۔ حضرت آپ جانتے ہیں نا، جب حسین علیہ السلام نے سلام کیا اس سیدہ کی آواز آئی، سلام کا جواب کیا آیا، وعلیکم السلام یا بنیا یا غریب الارحام، السلام یا بنیا یا غریب الارحام، اے میرے پیارے بیٹے تجھے بھی میرا سلام، گھر واپس آئے، بھیا پاس تیاری کرو، آج پہلی محرم ہے نا، بچے جھولے پہلی بناؤ، بھیا پاس نام لکھو، کدھر لے کر جانا، تفصیلات نہیں جا رہا، بھیا پاس نام لکھو، کون بن جائے گا، نام لکھتے رہے، سارے نام مکمل ہو گئے، فاطمہ کبریٰ نے دیکھا میرا نام نہیں ہے، بابا میرا نام نہیں ہے، اپنے بھی لے جانا ہے، جناب مختلف ویڈیو کے پاس نہیں، زیادہ تر نہیں، حضرتوں میں گردوں کے پاس نہیں، کیونکہ ہم آپ بابا سے سفارش کرتے ہیں، بابا مجھے بیمار تھی، جناب کا بیمار تھی، کتنی بیمار ہوئی کہنا بھی ہے، اگر تمہیں گردوں سے کہا جناب نے بابا سے سفارش کرتے مجھے دیکھا، اگر تم نے کچھ سو مانگے میں کیا شکرات لے کر امام حسین نے جواب دیا، بہن حکمت نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں، حضرت عباس کے بات میں حضرت آپ کہیں گے تو بابا مان جائیں گے، حضرت عباس سے مولا آپ کا ربی کہتے تھے، حضرت عباس نہ جناب سکینہ کو کبھی سکینہ کہا، حضرت عباس کی وفاؤں کو ہمارا سلام، حضرت عباس کی وفاؤں کو ہمارا سلام، نہ سکینہ کو کبھی سکینہ کہا، جب کہا آپ آزادی سکینہ، نہ حضرت عباس نے سغرا کو کبھی
گرامی سر جھکا کر کہا بھیا بات حکمت امامت نہیں ہے، حکمت امامت نہیں ہے۔ جب مولا حسین نے سب کو منع کیا، اب آپ کے حضرت فاطمہ کبریٰ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، کیونکہ امان بابا آپ کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مولا حسین کے پاس گئی، بھیا شہرہ بیمار، اس کی ایمانداری میں کروں گی، بھیا میں ضمانت دیتی ہوں، اسے دوائیں میں دوں گی، بھیا میں ضمانت دیتی ہوں، اس کا خیال میں رکھوں گی، بھیا شہرہ کو لے چلے۔ آپ سمجھ گئے نا، قبلے دوران امام حسین نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یہ جواب دیا، بہن حکمت امامت نہیں ہے۔ اب یہ اور جو خاموش ہو جاتی، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا مولا حسین نے حکمت امامت نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آستینوں کو الٹ دیا، یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آستینوں کو الٹ دیا، آستینوں کو الٹ کر کہا بھیا بھیا آپ کو میرے حق کی قسم، بھیا آپ کو میرے حق کی قسم، بتائیں حکمت کیوں نہیں ہے، بتائیں سبب کیا ہے۔ جب حق کی قسم دے دی، اب امام حسین نے بتانا شروع کیا، بہن زینب کو میں کیسے بتاؤں، جو بچے ہمارے ساتھ سامنے میں جا رہے ہیں کوئی رسول کی شبیہ ہے، کوئی بابا علی کی شبیہ ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں، جو بچے سامنے میں جا رہے ہیں کوئی بھائی حسن کی شبیہ ہے، بہن تو مجھ سے حکمت کیا ہے، بہن تمہیں تو پتا ہے، تمہیں تو پتا ہے کہ میں سہرا کو اس لیے نہیں لے جانا چاہتا، ہر بچہ کسی نہ کسی کی شبیہ ہے، اور یہ میری بیٹی سہرا میری ماں سیدہ کی شبیہ ہے، یہ میری ماں سیدہ کی شبیہ ہے، یہ میری ماں سیدہ کی شبیہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کربلا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں کربلا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری